بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 214۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واو کے مطلق جمع ہونے پر اشکال، حصہ چہاروں۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے اور اس میں مقارنت یا ترتیب کا معنی موجود نہیں ہے۔ تو یہ حناف کا مسلک تھا اور اس پر پھر اشکالات ہو رہے تھے، تو 3 مسائل مصنف نے ذکر کیے جس کے ذریعے سے بعض حضرات نے اشکال کیا ہے کہ حناف کے نزدیک واو ترتیب کے لیے ہے یا واو مقارنت کے لیے ہے۔ وہ 3 مسائل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیے اور ان کے جوابات مصنف نے اکٹھے دیے ہیں۔ ہم نے ہر مسئلے کے ساتھ بھی اس کا جو جواب تھا وہ ذکر کیا تھا، لیکن مصنف یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا اما الاول فلانه لما عتقت الاولى لم تبق الثانيه محلا ليتوقف نكاحه على عتقها فان نكاح الامه على الحره لا يجوز فلم تبق الامه محلا للنكاح فبطل نكاحها۔ واما الثاني والثالث فلان الكلام يتوقف على اخره اذا كان اخره مغيرا بمنزله الشرط والاستثناء، وهنا اشاره الى هاتين المسألتين كذلك اي اخر كلام مغير لأوله۔ أما في الأختين فلأن إجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الأولى، وأما في الإخبار بالعتاق فلأن قوله أعتق بي هذا يوجب عتق كله، ثم قوله وهذا يوجب أن يكون ثلاث يا ثلث منقسما بينهما ولا يعتق من الأول إلا بعضه فيكون مغيرا لأول الكلام۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں کہ پہلی جو صورت ہے تو اس وجہ سے کہ جب پہلی باندی آزاد ہو گئی تو دوسری باندی وہ محل باقی نہیں رہی تاکہ اس کا نکاح اس کی آزادگی پر موقوف ہو، کیونکہ باندی کا نکاح آزاد عورت کے اوپر یہ جائز نہیں ہے، لہذا باندی نکاح کا محل نہیں رہا، اس لیے اس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اور دوسری اور تیسری صورت جو تھی تو اس وجہ سے کہ کلام اپنے آخر پر موقوف ہوتا ہے، جبکہ آخر میں ایسا کوئی مغیر موجود ہو جو شرط یا استثناء کے بمنزل ہو۔ وَهُنَا كَذَلِكَ، اور اس یہاں یعنی ان 2 صورتوں میں ایسی بات ہے، یہ اشارہ ہے ان 2 مسئلوں کی طرف۔ كَذَلِكَ یعنی آخر کلام اس میں اول کے لیے مغیر ہے۔ اختین کی صورت میں اس لیے کہ دوسرے عورت کا نکاح کی اجازت دینا یہ پہلے کے نکاح کے بطلان کو واجب کرتا ہے، اور اعتاق کے خبر دینے کی جو مثال ہے اس میں اس وجہ سے کہ اس کا قول اعتق ابی کہ میرے والد نے آزاد کیا، اس کو یہ واجب کرتا ہے کہ یہ پورا آزاد ہو۔ پھر اس کا یہ کہنا وہذا یہ واجب کرتا ہے کہ جو ثلث ہے یہ منقسم ہے ان 2 غلاموں کے درمیان، اور پہلے سے آزاد نہیں ہوگا مگر باس، تو لہٰذا جو دوسرا وہذا ہے یہ اول کلام کے لیے مغیر ہوا۔ تو یہ 3 مثالیں پیچھے گزر چکی تھی۔ پہلے جو مثال ہے کہ ایک شخص نے، ایک فضولی نے 2 باندیوں کا نکاح کرایا تھا اس کے مولا کی اجازت کے بغیر، اور اس کے مولا نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو آزاد کیا، یعنی کہا عتقت حاضی و حاضی واو کہا۔ تو اس صورت میں حناف یہ کہتے ہیں کہ پہلے کا جو نکاح ہے وہ درست ہو جائے گا اور دوسرے کا جو نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ یہاں آپ نے واو کو ترتیب کے لیے بنایا، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ واو ہم نے ترتیب کے لیے بنایا، بلکہ دراصل جب پہلے کو اس نے آزاد کیا، پہلے کا لفظ جب اس نے استعمال کیا تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، اور دوسرے کا ابھی آزاد اس نے اس کا بولا ہے نہیں، لہٰذا اس کا نکاح اس پہلے کے اوپر باندھی ہونے کی صورت میں آ گیا۔ پہلی آزاد عورت ہے اور دوسری باندھی ہے،
تو یہ شریعت میں منع ہے کہ اماں کا نکاح آزاد عورت پر ہو، تو اس لیے وہ نکاح کا محل برقرار نہیں ہے، لہٰذا اس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اور جہاں تک دوسری اور تیسری صورت ہے، دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے 2 بہنوں کا نکاح کرایا تھا، اور فضولی نے، اور شوہر کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح کیا ہے، تو اس نے ایک کے نکاح کو جائز قرار دیا اور پھر دوسرے کے نکاح کو جائز قرار دیا۔ تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ جو دوسرے کا نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے واو کو ترتیب کے لیے بنایا۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دراصل جب اس نے کہا تھا کہ اجزت نکاح حاجی، اور تو اس کا نکاح منعقد ہو گیا، اور جب اس نے پھر دوسری بہن کا نکاح کی اجازت دی تو چونکہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا دوسرے کا نکاح ہم نے باطل کر دیا۔ جہاں تک تیسری صورت تھی کہ کوئی کہے کہ میرے والد نے اس غلام کو آزاد کیا تھا ثلث مال میں سے، وہ حاجی ہی، اور اس غلام کو آزاد کیا تھا ثلث مال میں سے، اور اس غلام کو آزاد کیا تھا ثلث مال میں سے، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا کل آزاد ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے نصف آزاد ہو جائے گا، اور تیسرا ثلث آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے واو کو مقارنت کے لیے یہاں قرار دیا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر کلام کے آخر میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے صدر کلام مغیر میں تبدیلی آتی ہو، تو پھر ہم لازمی طور پر ہم صدر کلام میں اس کا اثر کریں گے۔ تو جب اس نے یہ کہا تھا کہ میرے والد نے یہ غلام آزاد کی، تو اس غلام کو ثلث سے ہم نے پورا کا پورا آزاد کیا، لیکن جب اس نے وہذا پھر کہا تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جو پہلے آزاد ہے وہ پورا آزاد کرنے کا اس کا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ثلث ان 2 میں منقسم ہے۔ تو یہ جو وہازی ہی، اس کی وجہ سے پہلے جو کلام ہے اس میں فرق پڑا، اور یہ اس میں پھر جب اس نے وہ حاجی ہی کہا تھا تو پھر اس سے ایک اور مغیر پیدا ہو گیا کہ دوسرا بھی مکمل یعنی آدھا آزاد نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف تیسرا حصہ آزاد ہے۔ تو وہ چونکہ پہلا مکمل آزاد ہو گیا تھا، دوسرا نصف آزاد ہو گیا، اس سے چونکہ رجوع ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ آزادی ایسی چیز ہے کہ اس سے واپس رجوع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے اس کا ثلث تو آزاد کر دیا اور پہلے والے کو تبدیل نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ جوابات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیے۔ آگے فرماتے ہیں بخلاف لمتین فی المسألۃ الاولى لیس آخر الکلام مغایر للاول۔ تو فرماتے بخلاف لمتین فی المسألۃ الاولى لیس آخر الکلام مغایر للاول لأنه اذا قال اعتقت هذه وهذه فاعتاق الثانیة لا يغایر اعتاق الاولى فلا يتوقف اول الكلام على آخره، وفي مسألة الأختين آخر الكلام مغير للأول فيتوقف، وقد ذكر في الجامع الحسيري قد قيل لا فرق بين مسألة الأمتين ومسألة الأختين، بل إنما جاء الفرق لاختلاف وزع المسألة، وهو أن في مسألة الأمتين قال هذه هرة وهذه هرة، وفي مسألة الأختين قال أجزت نكاح هذه وهذه، فإنه أفرد كل واحدة منهما تحريرا في مسألة الأمتين فلا يتوقف صدر الكلام على آخره، وفي مسألة الأختين لم يفرد فيتوقف، حتى لو أفرد هنا صح نكاح الأولى، ولو لم يفرد في الأمتين بأن قال اعتقت هذه وهذه أتقا معا وصح نكاحهما۔ بخلاف امتین کی صورت میں یعنی پہلے مسئلہ جو ہے اس میں آخر کلام پہلے کے لیے مغیر نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے کہا اعتقت هذه وهذه تو دوسرے کا آزاد کرنا پہلے کے اعتاق کے لیے مغیر نہیں ہے، لہذا اس میں اول کلام آخر پر موقوف نہیں ہوگا، اور اختین کے مسئلے میں آخری کلام پہلے کے لیے مغیر ہے، لہذا موقوف ہوگا۔ البتہ یہ بات ہے، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جامع حسیری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس امتین اور اختین کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ان میں جو فرق آیا ہے وہ اس مسئلے کی صورت کے اختلاف کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ امتین کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے حاجی حرتن و حاجی حرتن، یعنی ہر ایک کے لیے مبتدا اور خبر پورا جملہ استعمال کرتا ہے، حاجی حرتن و حاجی حرتن، اور اختین کی صورت میں وہ یہ کہتا ہے اجزت نکاح حاجی ہی و حاجی، میں نے اس کے نکاح کو جائز قرار دیا اور اس کے،
تو دوسرے کے لیے وہ مبتدا خبر یعنی پورا جملہ استعمال نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا اجازت نکاح حاضی و اجازت نکاح حاضی. فإنه أفرد لكل واحدة منهما تحریرا، کیونکہ اس نے ان دو مسئلوں میں سے ہر ایک، ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کے لیے تحریر کو جدا طور پر ذکر کیا مسئلتین کی صورت میں. لہذا صدر کلام آخر پر موقوف نہیں ہوگا، اور اختین کے مسئلے میں اس نے یہ جدا ذکر نہیں کیا، لہذا موقوف ہوگا. اگر یہاں بھی وہ علیحدہ طور پر ذکر کر دیتا تو پہلے کا نکاح صحیح ہوتا، اور اگر امتین کی صورت میں وہ علیحدہ طور پر ذکر نہیں کرتا اور وہ یہ کہتا ہے آتقت حاضی و حاضی، تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور دونوں کا نکاح بھی صحیح ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ امتین کی صورت میں پھر آپ نے جو آخر کلام ہے صدر کلام کے لیے اس کو کیوں مغیر نہیں بنایا؟ اس وہاں بھی آپ مغیر بنا دیتے اور دونوں کو آزاد نہ کرتے یا دونوں کا نکاح درست نہ ہوتا. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس میں چونکہ آخر کلام مغیر نہیں تھا پہلے کے لیے، پہلا الگ ہے یا دوسرا الگ ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ آتق تو حاضی، میں نے اس کو آزاد کیا تو اس کا نکاح درست ہو گیا. پھر وہ حاضی ہی کہنے کی وجہ سے پہلے کے نکاح پر اثر نہیں پڑتا، لہذا دوسرے کا آزاد کرنا پہلے کے آزاد کرنے کو تبدیل نہیں کرتا، لہذا وہ کلام آخر پر موقوف نہیں ہوگا. اور اختین کے مسئلے میں آخر کلام پہلے کے لیے موقوف ہے، مغیر ہے، لہذا موقوف ہوگا. البتہ یہ ایک صورت بیان کرتے ہیں کہ جامع حسیری جو ہے، علامہ حسیری کی ہے جو غالباً جامع صغیر کی شرح ہے، لیکن اس کو بھی جامع حسیری کہہ دیتے ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ امتین اور اختین کا جو مسئلہ ہے اس کی تشریح اوپر جو ذکر کی گئی اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور وجہ ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فرق اس وجہ سے آیا ہے کہ امتین کی صورت میں وہ ہر ایک کے لیے جداگانہ خبر ذکر کرتا ہے، حرتن کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرتا ہے، حاضی حرتن و حاضی حرتن. اس کی وجہ سے پہلے والی تو آزاد ہو جائے گی، اور وہ حاضی حرتن چونکہ علیحدہ جملہ ہے لہٰذا یہ پہلے کے لیے مغیر نہیں ہوگا. اور اختین کی صورت میں وہ یہ الفاظ کرتا ہے اجزت نکاح حاضی ہی و حاضی، تو اس میں وہ حاضی ہی یہ پہلے پر موقوف اس وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ اپنے لیے خبر کے محتاج ہے اور وہ پہلے کلام میں ہے. تو اس میں بھی اگر وہ علیحدہ طور پر یہ لفظ ذکر کر دے تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو امتین والا ہے، اس میں پھر صدر کلام پر یہ موقوف نہیں ہوگا بلکہ پہلے کا نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر امتین میں اس نے علیحدہ ذکر نہیں کیا تو وہ بھی دونوں آزاد ہو جائے گے اور دونوں کا نکاح بھی درست ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک بحث تھی کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے کہ یا ترتیب کے لیے یا مقارنہ کے لیے. تو حناف کا مسئلہ یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، اس میں ترتیب یا مقارنت کا معنی نہیں ہوگا. پھر اس سلسلے میں اشکالات تھے، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اشکالات کے جوابات دیے کہ ان مسائل میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ترتیب کے لیے بنایا ہے یا مقارنت کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ دراصل ہم نے ترتیب یا مقارنت کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ ایک وہم ہوتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے اس میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے.